صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہماری گفتگو فتق کے عنوان سے جاری ہے۔ آج ہم یہ ثابت کریں گے، اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ آیا حاکم اپنے علم کے مطابق، جو اس کو علم حاصل ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ علامہ عینی 24ویں جلد صفحہ نمبر 235، حل یقضی الحاکم کتاب الاحکام، فتح الباری 13ویں جلد اور صفحہ نمبر 140، کتاب الاحکام، کتاب الشہادہ، تکون عند الحاکم قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ما علمہ قبل القضاء کہ من حقوق الناس۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ قاضی کچہری لگانے سے پہلے جو کچھ لوگوں کے بارے میں جانتا ہے تو اس میں اپنے علم کی بنا پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی قاضی جو بھی فیصلہ کرے لیکن اپنے علم کے مطابق، جو اس کو علم حاصل ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حاکم فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ علامہ عینی فرماتے ہیں، فتح الباری میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح قال الشریع والشعبی و مالک احمد و اسحاق و ابو عبیدہ لا یقضی بعلمہ اصلا، کہ قاضی اپنے علم کے مطابق بالکل فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے حنفی سکول آف تھاٹ، یہ ہے اہل سنت سکول آف تھاٹ، کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قاضی شریع فرماتے ہیں کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مالک فرماتے ہیں، احمد فرماتے ہیں، اسحاق فرماتے ہیں، ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک باب باندھا ہے بخاری شریف میں، پورا باب ہے ایک۔ امام بخاری نے فرمایا کہ قاضی اپنے علم کی بنا پر لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرے اس وقت کر سکتا ہے جب اسے گمان ہو، جب اسے تہمت کا اگر خوف ہو تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جب اسے گمان یعنی ظن ہو اور تہمت کا خوف ہو تو اس وقت قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاکم شرعی اگر اس پر تہمت کا خوف ہو اور گمان کا خوف ہو کہ یہ ظن ہے، جیسے یہ ہے کہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمہ، کہ جب حاکم شرعی کو یا قاضی کو اس کا گمان اور تہمت کا ڈر ہو تو پھر فیصلہ نہ کرے۔ اگر تہمت اور گمان کا ڈر نہ ہو تو پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو تہمت کا اگر گمان ہو تو یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ تہمت کا اور گمان کا ڈر ہو تو پھر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو اس بنا پر حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ، قاضی شریع، مالک، احمد بن حنبل، اسحاق اور ابو عبید کہ حاکم، امام بخاری کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر تہمت کا ڈر ہو تو گزارش یہ ہے کہ ایک واحد خبر واحد ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، فقط حاکم شرعی جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اس پر اگر تہمت کا ڈر ہے
تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کیا گیا وہ ان امام ابو حنیفہ اور ان کے مطابق وہ فیصلہ غلط تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک علم ہے قاضی کے پاس، اور جو مدعی مد مقابل آیا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر قاضی کو یہ علم ہو کہ یہ جو آئی ہوئی ہے مستور یا خاتون، یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ صدیقہ ہے، جب اس کے صدق کا یقین ہے، ایک طرف اس کو اس بات کا یقین ہے، دوسری طرف اس کو صدق کا یقین ہے، اور علم بھی فقط قاضی کے پاس ہے، تو پھر اب یہاں پر قاضی کیا کرے گا؟ قاضی یہ کرے گا کہ تہمت سے بھی بچنی ہے اور سامنے بھی صدیقہ ہے، لہذا وہ فیصلہ ایسا نہیں کریں گے جس سے اس پر تہمت بھی لگے، اور نعوذ باللہ وہ مدعی بھی، وہ صدیقہ، وہ طاہرہ، وہ پاک بی بی جو بطول کبریٰ ہے اس پر بھی کوئی جھوٹ کی تہمت لگائی جا سکے کہ بی بی آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، تو قاضی کو چاہیے کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں کرتے، تاکہ ایک تو تہمت سے بچتے اور دوسرا سامنے جو صدیقہ طاہرہ بی بی موجود ہے اور اس پر جو الزام آتا ہے کہ بھی یہ مدعی ہے بی بی اور بی بی کو رد کر دیا گیا ہے اس کے دعوے کو، تو یہ بات بھی پھر ان پر نہ آتی۔ اور دوسری بات اس میں اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر وحید تھی، قاضی کے علاوہ کسی اور کو علم تھا ہی نہیں اس بات کا، اسی لیے امام بخاری کے بقول قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب اسے تہمت کا ڈر ہو اور زن کا ڈر ہو۔ اسی طرح اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب جو سامنے آئی ہوئی ہے بی بی وہ صدیقہ، طاہرہ، طیبہ، خاتون جنت، یہ پاک بی بی، اس بی بی کے مقابلے میں وہ ایک اور بات جو سامنے مہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں، دیکھیں نا، ایک تو اس بات کا کہ اگر اس بی بی کی صداقت کا یقین ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اگر اس بی بی کی صداقت پر یقین نہیں ہے تو پھر رسول کی بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ رسول نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ ان سے تمسک رکھنا یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے پیچھے لگا، نہیں، ان سے تمسک رکھنا اہل بیت سے، یہ جو میری عطرت ہے، لن تضلوا بعدی، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان سے تمسک نہ رکھا تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ لن تضلوا، یہ حال کے بھی نفی کر رہا ہے استقبال کی، کہ جب بھی تم نے ان سے تمسک رکھا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان سے تمسک نہ رکھا اہل بیت سے تو کیا ہوگا؟ یعنی قرآن اور اہل بیت ان دونوں کی پیروی کرنا، جو یہ کہہ دیں وہ سچ ہے، جس سے روک دے اس سے رک جانا، اگر ان کو فالو کیا آپ نے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، حتیٰ یارد الی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچو گی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اگر بی بی طاہرہ، صدیقہ، بطول کبریٰ یقین ہے تو پھر فیصلہ دے دینا چاہیے تھا ان کے حق میں۔ اگر وہاں پر کیونکہ وہ خبر وحید تھی، صرف ان کی ذات کو معلوم تھا، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر زن کا یا تہمت کا خوف ہو، دیکھیں نا، تہمت کا خوف تو تھا کہ بھی جو مد مقابل آئی ہوئی ہے، جو جس نے بی بی نے آ کے دعویٰ کیا ہے، اس بی بی نے، وہ بی بی صدیقہ ہے، وہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، وہ خاتون جنت ہے، جس کے بارے میں نص موجود ہے رسول اللہ کے فرامین کے مطابق، اور قرآن کی ایک آیت تطہیر موجود ہے، تو اس بی بی کے تو تہمت تو لگنی تھی، جب اس بی بی کے دعوے کو آپ رد کریں گے تو تہمت لگنی ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں یہاں پر حاکم شرعی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح پھر دوسری بات میں نے عرض کی کہ پھر رسول اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ اہل بیت ہیں، ان سے تمسک رکھنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔
حاکم اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے اس وقت. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاکم کب اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس وقت کر سکتا ہے جب جھگڑا حاکم سے نہ ہو. جب جھگڑا حاکم سے نہ ہو، حاکم مقدمے میں ملوث نہ ہو، حاکم پارٹی نہ ہو، اس وقت حاکم فیصلہ کر سکتا ہے. اگر حاکم خود پارٹی ہے، حاکم سے جھگڑا ہے، تو پھر حاکم فیصلہ نہیں کر سکتا. حضور اکرم اپنے علم کے مطابق یا علم کی بنا پر فیصلہ نہیں فرماتے تھے. اب ہمارے سامنے سیرت ہے رسول اللہ کی، ہمارے سامنے سنت ہے رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی سنت ہمارے لیے سورس ہے. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. ہمارے ہاں عقل ہے، ان کے ہاں قیاس ہے ہمارے بھائیوں کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں فرماتے تھے. جیسے بڑی کمال کی مثال ہے کہ جیسے منافقین کو رسول اللہ نے قتل نہیں فرمایا. رسول اللہ جانتے تھے، ایک ایک منافق کو جانتے تھے رسول اللہ، لیکن رسول اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ اسی لیے تاکہ امت کے لیے اب ظاہری حکم پر عمل کیا. آپ نے ظاہری جو حکم تھا کہ گویا رسول اللہ نہیں جانتے لیکن جانتے تھے. اسی لیے حضرت حذیفہ یمانی کو رازدار رسول کہا جاتا ہے نا، کہ رسول اللہ جانتے تھے، ان کو بتائے تھے، منافقین کی پوری لسٹ دی تھی. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حکم پر عمل کرتے تھے تاکہ امت کے لیے شریعت بن جائے. تو ظاہری حکم پر عمل کرنا اسی لیے ہے کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ شریعت بن جائے، یعنی یہ شریعت ہے ظاہری حکم پر عمل کرنا. اگر ذاتی علم ہوتا پر عمل کرنا ہوتا تو رسول اللہ کرتے، منافقین کو قتل کرا دیتے. جیسے کہ بعض روایت میں ہے کہ ایک منافق تھا، اس نے گستاخی کی اور سب جانتے منافق تھا. تو جب حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کرو، کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابیوں کو قتل کراتا ہے، اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ ظاہری جو حکم ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے تاکہ یہ شریعت بن جائے. اسی طرح نسیم الریاض جلد 4 صفحہ نمبر 378 پر ہے کہ ان النبی ترک القتل المنافقین الذین علم نفاقهم للحکمہ بالظاہر تشریعا لامتہ. نسیم الریاض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل چھوڑ دیا، قتل نہیں فرمایا. اسی لیے نہیں کیا تاکہ ظاہری حکم پر عمل کیا جا سکے اور یہ شریعت بن جائے. تو شریعت کیا ہے رسول اللہ کی؟ کہ ظاہری حکم پر عمل کرے حاکم شرعی، نہ کہ اپنے علم کے مطابق. اگر کوئی اپنے علم کے مطابق کرے گا تو امام ابو حنیفہ کے سب سے پہلے رسول اللہ کی وہ مخالفت ہوگی. جیسے رسول اللہ نے ظاہری حکم پر عمل نہیں کیا، یعنی کہ جو رسول ظاہری حکم پر عمل کیا اور اپنے علم کے مطابق عمل نہیں فرمایا رسول اللہ نے. اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قاضی اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح قاضی شریح بھی کہتا ہے، اسی طرح احمد بھی کہتا ہے، اسی طرح مالک بھی کہتا ہے، اسی طرح اسحاق بھی کہتا ہے، اور اسی طرح ابو عبید بھی کہتے ہیں کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی کرے گا تو وہ رسول اللہ کے سنت کی مخالفت ہوگی، امام ابو حنیفہ کے فرمان کی مخالفت ہوگی، امام بخاری کی مخالفت ہوگی، اور قاضی شریح کی مخالفت ہوگی، امام مالک کی ہوگی، احمد کی ہوگی، اور اسحاق کی ہوگی، اور ابو عبیدہ کی مخالفت ہوگی. تو لہذا اب یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ حاکم شرعی اپنے علم کے مطابق اب وہ حدیث جو بیان کی گئی بی بی کے سامنے وہ سوائے حضرت خلیفہ اول کے اور کوئی نہیں جانتا تھا. اسی لیے نہ حضرت عباس، نہ حضرت علی، نہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، نہ بی بی عائشہ صدیقہ، نہ حضرت ابو ہریرہ، نہ کوئی اور صحابی. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ